السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص الفلاح یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اگر آپ روزانہ ایمان افروز واقعات سننا چاہتے ہیں تو آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، ساتھ میں نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سنیں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کی دوسری قسط۔ ہم آج کی ویڈیو میں مندرجہ ذیل عنوانات پر بات کریں گے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ بھیج دیا گیا اور ایک بے خطا کو خطاوار، معصوم کو مجرم بنا دیا گیا تاکہ بیوی فضیحت اور رسوائی سے بچ جائے اور مجرم کو کوئی مجرم نہ کہہ سکے۔ عزیز مصر اور اس کے دوستوں کو اگرچہ حضرت یوسف کی پاک دامنی کی کھلی نشانیاں دیکھ کر یقین ہو گیا تھا کہ یوسف بے گناہ ہے، مگر شہر میں اس واقعے کا چرچا ہونے لگا تو اس کو ختم کرنے کے لیے مصلحت اسی میں نظر آئی کہ کچھ عرصے کے لیے یوسف کو جیل بھیج دیا جائے، اور یہ مصلحت بھی پیش نظر ہو سکتی ہے کہ اس بہانے سے یوسف علیہ السلام کو اپنی بیوی سے الگ کر دیا جائے تاکہ وہ دوبارہ اس قسم کی حرکت نہ کر سکے۔ چنانچہ آپ نے جیل پہنچ کر فرمایا، اے اللہ، یہ قید خانہ کی کوٹھری مجھ کو اس بلا سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف زلیخا اور خواتین مصر مجھے بلا رہی تھیں۔ حسن اتفاق کہ حضرت یوسف کے ساتھ دو نوجوان بھی قید خانہ میں داخل ہوئے، اور یہ دونوں نوجوان شاہی دربار سے وابستہ تھے۔ ایک ان میں بادشاہ کو شراب اور پانی پلانے والا تھا اور دوسرا شاہی باورچی خانے کا ذمہ دار۔ بیان کیا گیا ہے کہ مصر کے کچھ لوگوں نے جو بادشاہ سے کسی وجہ سے ناراض تھے، بادشاہ کو راستے سے ہٹانے کی سازش کی اور اس کا اعلی کار ان دونوں نوجوانوں کو بنایا اور ان کو یہ لالچ دیا کہ اگر تم بادشاہ کے کھانے یا پانی میں زہر ڈال کر بادشاہ کو ہلاک کر دو تو تمہیں بہت سا مال دیں گے۔ یہ دونوں نوجوان اس بات پر آمادہ ہو گئے، مگر بعد میں ساقی اس معاملے سے الگ ہو گیا، لیکن باورچی اسی پر قائم رہا اور بادشاہ کے کھانے میں اس نے زہر ملا دیا۔ جب کھانا بادشاہ کے سامنے آیا تو ساقی نے عرض کیا کہ آپ اس کھانے کو نہ کھائیں، اس لیے کہ یہ کھانا زہر آلود ہے، اور باورچی نے جب یہ صورتحال دیکھی تو کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ یہ مشروب نہ پئیں، اس لیے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ بادشاہ نے ساقی سے کہا کہ تم اس مشروب کو خود پیو۔ چنانچہ ساقی نے وہ پی لیا اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس کے بعد باورچی سے کہا کہ تم یہ کھانا کھاؤ۔ اس نے انکار کر دیا۔ وہ کھانا ایک جانور کو کھلا کر تجربہ کیا گیا، چنانچہ وہ جانور زہر آلود کھانا کھا کر مر گیا۔ بادشاہ نے دونوں کو قید خانے بھیج دیا، ساقی کو ابتداءً شریک سازش ہونے کی وجہ سے اور باورچی کو مجرم ہونے کی وجہ سے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خدا کے پیغمبر تھے۔ دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت، تقوی اور طہارت، راست بازی اور حسن کرداری کے لحاظ سے قید خانے میں ممتاز تھے۔ تمام قیدی آپ کی عزت اور احترام کرتے تھے، حتیٰ کہ قید خانے کا نگران بھی آپ کا معتقد ہو گیا تھا۔ غرض یہ کہ آپ کی نیک نامی کی شہرت عام تھی۔ قیدی اپنی ضرورتوں میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے تھے۔ آپ ان کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آتے، اگر ان کے بس میں ہوتا تو ان کی مدد کرتے یا نگران سے سفارش کر کے مدد کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا خصوصی علم بھی عطا کیا تھا۔ ایک روز زہر ملانے والے دونوں نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمیں آپ نیک آدمی معلوم ہوتے ہو، ہم دونوں نے ایک خواب دیکھا ہے، آپ اس کی تعبیر بتائیں۔ یہاں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان نوجوانوں نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، محض حضرت یوسف کی آزمائش کے لیے انہوں نے فرضی خواب بیان کیے تھے۔ خلاصہ یہ کہ دونوں نوجوانوں نے اپنے خواب بیان کیے۔ اول ساقی نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ شراب کے لیے انگور نچوڑ رہا ہوں
اور دوسرے نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیوں کی ایک ٹوکری ہے اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے اور نبی زاد تھے۔ دین کی تبلیغ کا ذوق ان کے رگ و ریشے میں پیوست تھا، اس لیے دین حق کی اشاعت ان کی زندگی کا نصب العین تھا۔ گو قید میں تھے مگر مقصد حیات کیسے فراموش کر سکتے تھے؟ آپ نے موقع کو غنیمت جانا اور نرمی اور محبت سے فرمانے لگے، بے شک اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم مجھے عطا فرمائی ہے، من جملہ ان کے خوابوں کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے۔ میں اس سے پہلے کہ تمہارا مقرر کھانا تم تک پہنچے تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، مگر میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ذرا اس پر بھی غور کر لینا اور سمجھ لینا۔ میں نے ان لوگوں کی ملت کو اختیار نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ میں نے اپنے آباء و اجداد یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کی ملت کی پیروی کی ہے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک ٹھہرائیں۔ یہ اللہ کا ایک فضل ہے جو اس نے ہم پر کیا، لیکن اکثر لوگ اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اے دوستو، تم نے اس بات پر کبھی غور کیا کہ جدا جدا معبودوں کا ہونا بہتر ہے یا یکتا اللہ تعالیٰ کا جو سب پر غالب ہے؟ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن معبودوں کی بھی بندگی کرتے ہو، ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ صرف چند نام ہیں جن کو تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری۔ حکومت اور بادشاہت تو صرف اللہ ہی کی ہے، اسی نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کی جائے، اور یہی سیدھا راستہ ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے، جس کی وجہ سے وہ شکر گزار بھی نہیں ہیں۔ توحید کی نصیحت کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام ان کے خوابوں کی تعبیر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، اے دوستو، جس نے یہ دیکھا ہے کہ وہ انگور نچوڑ رہا ہے، وہ قید سے رہا ہو کر حسب سابق بادشاہ کے ساقی کی خدمت انجام دے گا، اور جس نے روٹیوں والا خواب دیکھا ہے اسے سولی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ جن باتوں کے بارے میں تم نے سوال کیا تھا ان کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور فیصلہ یہی ہے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ساقی بری ہو گیا اور باورچی کو سزائے موت ہو گئی۔ قید خانے میں آپ کا نام معبر یعنی تعبیر دینے والا بھی مشہور ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پردہ غیب سے حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کی صورت یوں پیدا فرمائی کہ انہی دنوں بادشاہ مصر ریان بن ولید نے ایک خواب دیکھا جس سے وہ بہت زیادہ پریشان ہوا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ 7 دبلی پتلی گائے ہیں جو اپنے سے بہت بھاری موٹی تازہ گائے کا گوشت کھا رہی ہیں، اور گوشت کھا کر ان کو ختم ہی کر دیا، اور یہ سارا گوشت چٹ کر جانے کے بعد بھی وہ دبلی کی دبلی ہی رہیں جیسے پہلی تھی۔ اور دوسرا منظر یہ دیکھا کہ 7 سوکھی بالیاں ہیں جو 7 ہری بالیوں پر لپٹ گئی اور انہیں بھی سوکھا بنا دیا ہے۔ چنانچہ اس بادشاہ نے اپنی مملکت کے تعبیر دانوں، کاہنوں اور نجومیوں کو بلایا تاکہ ان سے اس خواب کی تعبیر دریافت کر سکے، مگر خواب سن کر سب نے کہہ دیا کہ یہ تو اضغاث احلام ہے، یعنی بے معنی اور پریشان خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں، ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے، اگر کوئی صحیح خواب ہو تو ہم اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں۔ بادشاہ کو کاہنوں اور تعبیر دانوں کے جواب سے اطمینان نہ ہوا۔ اتنے میں بادشاہ کا ساقی جو قید خانے سے رہا ہو کر آ گیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے جیل خانے میں جانے کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ یہ بادشاہ کا قاصد بن کر قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور حضرت یوسف کو بادشاہ کا خواب سنایا اور کہا کہ آپ اس کو حل کر دیں، کیونکہ آپ سچائی اور تقدس کے پیکر ہیں، آپ ہی اس کو حل کر سکتے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ جن لوگوں نے مجھے بھیجا ہے جب میں صحیح تعبیر لے کر ان کے پاس واپس جاؤں تو وہ آپ کی حقیقی قدر و منزلت سمجھ لیں۔
حضرت یوسف علیہ السلام کے کمال صبر اور استقلال کا اندازہ کیجئے اور جلالت قدر کا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جن ظالموں نے ان کو بے قصور جیل میں ڈالا، اگر وہ تباہ ہو جائیں اور اس خواب کا حل نہ کر پائیں تو اچھا ہے، ان کی یہی سزا ہونی چاہیے، بلکہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتلائی اور اس کا صحیح تدبیر اور حل بھی بتلایا، اور ساقی کو پوری طرح مطمئن کر کے فرمایا کہ اس خواب کی تعبیر اور اس کی بنا پر جو کچھ تم کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ تم 7 سال تک لگاتار کھیتی کرتے رہو، اور یہ تمہاری خوشحالی کے 7 سال ہوں گے۔ جب کھیتی کٹنے کا وقت آئے تو جو مقدار تمہارے سال بھر کے کھانے کے لیے ضروری ہو اس کو الگ کر لو، اور باقی غلے کو ان کے خوشوں میں ہی رہنے دو تاکہ وہ گلنے سڑنے سے محفوظ رہیں۔ اس کے بعد 7 سال سخت قحط سالی کے آئیں گے اور وہ تمہارا جمع کیا ہوا تمام ذخیرہ ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا کہ خوب بارش ہوگی، کھیتیاں ہری بھری ہوں گی اور لوگ پھلوں اور دانوں سے عرق اور تیل کثرت کے ساتھ نکالیں گے۔ چنانچہ ساقی نے دربار میں جا کر پورا واقعہ بادشاہ کو سنا دیا۔ خواب کی تعبیر سن کر بادشاہ یوسف علیہ السلام کے علم اور دانش اور جلالت قدر کا قائل ہو گیا، اور ملاقات کا شوقین بن کر کہنے لگا کہ جس شخص نے یہ تعبیر دی ہے اس کو میرے پاس لاؤ۔ جب بادشاہ کا قاصد حضرت یوسف کے پاس پہنچا اور بادشاہ کی طلب اور اشتیاق کا حال سنایا تو حضرت یوسف نے قید خانہ سے باہر آنے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں اس طرح تو جانے کو تیار نہیں ہوں۔ تم بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ یہ تحقیق کر لے کہ زلیخا اور ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ پہلے یہ بات صاف ہو جائے کہ انہوں نے کیسی کچھ مکاریاں کی تھیں، اور میرا مالک تو ان کی مکاریوں سے بخوبی واقف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور اور بے خطا برسوں جیل میں رہے اور بلا وجہ ان کو قیدی بنا کر رکھا گیا۔ اب جب کہ بادشاہ نے مہربان ہو کر رہائی کی خوشخبری سنائی تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ مسرت اور خوشی کے ساتھ جیل سے فوراً باہر آ جاتے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور گزشتہ معاملہ کی تحقیق کا مطالبہ کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خاندان نبوت سے ہیں اور خود بھی نبی ہیں، اس لیے انہوں نے سوچا کہ اگر بادشاہ کی اس مہربانی پر میں رہا ہو گیا تو یہ بادشاہ کا رحم و کرم سمجھا جائے گا اور میرا بے قصور ہونا پردہ خفا میں رہ جائے گا۔ اس طرح صرف عزت نفس ہی کو نہیں بلکہ دعوت و تبلیغ کے اس اہم مقصد کو بھی نقصان پہنچے گا جو میری زندگی کا مقصد ہے۔ لہذا اب بہترین وقت ہے کہ معاملے کی اصل حقیقت لوگوں کے سامنے آ جائے اور حق ظاہر اور واضح ہو جائے۔ غرض یہ کہ بادشاہ نے جب یہ سنا تو ان عورتوں کو بلوایا اور ان سے کہہ دیا کہ صاف صاف اور صحیح صحیح بتاؤ کہ اس معاملہ کی اصل حقیقت کیا ہے۔ جب تم نے یوسف پر ڈورے ڈالے تھے تاکہ تم اس کو اپنی طرف مائل کر لو تو وہ ایک زبان ہو کر بولی، حاشا للہ، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں پائی۔ اسی مجمع میں عزیز مصر کی بیوی بھی موجود تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ یوسف کی خواہش ہے کہ حقیقت حال سامنے آ جائے تو وہ بھی بے اختیار بول اٹھی، جو حقیقت تھی وہ اب ظاہر ہو گئی۔ ہاں، وہ میں ہی تھی جس نے یوسف کو ورغلانے کی کوشش کی، کیونکہ میں اپنا دل یوسف کو دے بیٹھی تھی۔ بلا شبہ وہ اپنے بیان میں بالکل سچا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو جلد میرے پاس لاؤ، میں اس کو اپنے کاموں کے لیے مخصوص کر لوں۔ یوسف علیہ السلام جب عصمت اور پاک بازی اور عقل و دانش کے ساتھ جیل سے نکل کر بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے، بات چیت ہوئی تو بادشاہ حیران رہ گیا کہ اب تک جس کی سچائی، امانت داری اور وفا عہد کا تجربہ کیا تھا وہ عقل و دانش اور حکمت و ذہانت میں بھی اپنی نظیر آپ ہے، اور خوشی کے ساتھ کہنے لگا کہ آپ ہمارے لیے بہت زیادہ معزز ہیں۔
پھر بادشاہ نے دریافت کیا کہ میرے خواب میں جس قحط سالی کا ذکر ہے اس کے متعلق مجھ کو کیا تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ اپنی سلطنت کے خزانوں پر آپ مجھے حاکم بنا دیں، کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام کو جاننے والا بھی ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور حضرت یوسف کو اپنی تمام سلطنت کا خزانچی یعنی وزیر خزانہ مقرر کر دیا اور شاہی خزانوں کی چابیاں ان کے حوالے کر دی۔ اس طرح ملک مصر کی حکمرانی کا اقتدار آپ کو مل گیا۔ اس کے بعد آپ نے خزانوں کا نظام اپنے ہاتھ میں لیا اور 7 سال تک خوب کھیتی کی اور اناجوں کو بالیوں میں محفوظ رکھا، یہاں تک کہ قحط اور خشک سالی کا زور شروع ہو گیا۔ اور بعض تفسیری روایات کے مطابق اس وقت بادشاہ نے آپ کی شادی زلیخا سے کروا دی تھی، کیونکہ وہ بیوہ ہو چکی تھی۔ شادی کے بعد حضرت یوسف نے زلیخا سے کہا کہ پہلی والی بات سے یہ بات بہتر نہیں ہے، تو وہ کہنے لگی، اے صدیق، تو مجھے ملامت نہ کر، کیونکہ میں خوبصورت اور ناز و نعمت میں پروان چڑھی تھی، مگر میرا شوہر، اس کو تو عورتوں میں کوئی دلچسپی ہی نہ تھی، اس لیے میں ابھی تک باکرہ ہی ہوں اور وہ مجھ سے ملا بھی نہیں۔ اس لیے جب میں نے آپ کو دیکھا تو شیطان مجھ پر غالب آ گیا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زلیخا سے 2 بچے پیدا ہوئے، جن کے نام افراسین بن یوسف اور منشا بن یوسف تھے۔ غرض جب قحط سالی کا زمانہ شروع ہوا تو مصر اور اس کے قرب و جوار کے علاقہ میں بھی سخت قحط پڑا، اور کنعان میں خاندان یعقوب یعنی حضرت یوسف کا خاندان بھی اس قحط سے محفوظ نہ رہ سکا۔ جب حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو پوری سلطنت کے لوگ غلے کی خریداری کے لیے مصر آنا شروع ہو گئے اور ان کے غلے کی فروخت شروع ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی صاحبزادوں سے کہا کہ مصر میں عزیز مصر نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس غلہ محفوظ ہے، تم سب جاؤ اور غلہ خرید کر لاؤ۔ چنانچہ باپ کے حکم کے مطابق یہ کنعانی قافلہ، جس میں حضرت یوسف کے 10 سوتیلے بھائی شامل تھے، عزیز مصر سے غلہ لینے کے لیے مصر روانہ ہو گئے۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ برادران یوسف کا یہ قافلہ اسی بھائی سے غلہ لینے چلا ہے، جس کو اپنے خیال میں وہ کسی مصری گھرانے کا معمولی اور گمنام غلام بنا چکے تھے، مگر اس یوسف فروش قافلے کو کیا معلوم کہ وہ کل کا غلام آج مصر کے تاج و تخت کا مالک و مختار ہے، اور اس کو اسی کے سامنے عرض حال کرنا ہے۔ بہرحال کنعان سے یہ چلے اور مصر جا پہنچے۔ جب دربار یوسفی میں پیش ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، البتہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، کیونکہ جب حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا گیا تو اس وقت آپ کی عمر 13 سال یا 14 سال کی تھی، اور اب 40 سال کا زمانہ گزر چکا۔ اتنی مدت میں ہر چیز میں تبدیلی آ ہی جاتی ہے، اور ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ یوسف تخت شاہی پر بیٹھا ہوگا۔ تورات کے بیان کے مطابق برادران یوسف پر جاسوسی کا الزام لگایا گیا، اور اسی وجہ سے ان کو یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کیا گیا، جس کی وجہ سے ان کو حضرت یوسف سے براہ راست گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ غرض یہ کہ حضرت یوسف نے والد، حقیقی بھائی اور گھر کے حالات کو خوب قرید کر معلوم کر لیا، اور آہستہ آہستہ سب کچھ معلوم ہو گیا۔ بھائیوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے، چنانچہ ان کی حسب مرضی ان کو غلہ بھر کر دے دیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ قحط اس قدر شدید ہے کہ تم کو دوبارہ یہاں آنا پڑے گا، اس لیے یاد رکھو کہ اب کی مرتبہ جب تم آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو ضرور ساتھ لانا، اگر تم اس کو ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلہ بالکل بھی نہیں ملے گا۔ برادران یوسف نے کہا کہ ہم اپنے والد کو سمجھائیں گے اور ہر طرح سے تیار کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ چھوٹے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ یہاں بھیجنے پر راضی ہو جائیں۔ پھر جب وہ یوسف علیہ السلام سے الوداعی ملاقات کرنے کے لیے آئے
تو حضرت یوسف نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ خاموشی کے ساتھ ان کے کجاووں میں ان کی وہ پونجی بھی رکھ دیں جو انہوں نے غلہ کی قیمت کے نام سے دی ہے۔ تو عجب نہیں کہ وہ اس پونجی کو مصری بیت المال کا مال ہونے کی وجہ سے اپنے لیے حلال نہ سمجھتے ہوئے واپس کرنے کے لیے آئیں۔ پونجی واپس کرنے کا دوسرا احتمال یہ تھا کہ شاید حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ خیال ہوا ہو کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اس نقدی کے علاوہ اور نقدی نہ ہو، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ غلہ لینے کے لیے نہ آ سکیں۔ تیسرے یہ کہ اپنے والد اور بھائیوں سے کھانے کی قیمت لینا گوارا نہ کیا اور اس غلے کی قیمت شاہی خزانہ میں اپنے پاس سے جمع کروا دی ہو۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ انتظامات اس لیے کیے کہ آئندہ بھی بھائیوں کے آنے کا سلسلہ جاری رہے اور چھوٹے سگے بھائی بنیامین سے ملاقات بھی ہو جائے۔ برادران یوسف کا قافلہ جب واپس کنعان پہنچا تو انہوں نے سفر کی پوری داستان اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنائی اور ان سے کہا کہ مصر کے والی نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اس وقت تک آئندہ غلہ کے لیے یہاں نہ آنا جب تک کہ اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ نہ لاؤ، لہذا آپ سے درخواست ہے کہ آپ اسے اگلی دفعہ ہمارے ساتھ مصر بھیج دیں، ہم ہر طرح سے اس کی نگرانی اور حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے، کیا تم پر اسی طرح اعتماد کروں جس طرح اس کے بھائی یوسف کے بارے میں تم پر اعتماد کر چکا ہوں، اور تمہاری حفاظت ہے ہی کیا، اصل حفاظت تو اللہ تعالیٰ کی ہے جو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس گفتگو سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے اپنا سامان کھولنا شروع کیا تو دیکھا کہ ان کی پونجی انہی کو واپس کر دی گئی۔ وہ یہ دیکھ کر کہنے لگے، ابا جان، اس سے زیادہ ہم کو اور کیا چاہیے کہ دیکھیے غلہ بھی مل گیا اور ہماری پونجی بھی ہمیں واپس لوٹا دی گئی، اس نے تو ہم سے قیمت بھی نہ لی۔ اب آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم دوبارہ اس کے پاس جائیں اور گھر والوں کے لیے مزید غلہ لے کر آئیں۔ آپ بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں، اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں، اور ایک اونٹ کا غلہ اور زیادہ لائیں گے، اس لیے کہ جو غلہ ہم ابھی لے کر آئے ہیں یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے والد کو اپنی صورتحال سے آگاہ کیوں نہ کیا؟ ان کی جدائی ہی کی وجہ سے تو والد نابینا بھی ہو گئے تھے۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی وحی کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو اظہار حال سے روک دیا تھا کہ اپنے گھر کسی قسم کی کوئی خبر نہ دیں۔ تفسیر قرطبی میں اس کی صراحت موجود ہے، نیز کون اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا احاطہ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں کو خود ہی بہتر جانتا ہے۔ بظاہر اس کی اصل حکمت اس امتحان کی تکمیل تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لیا جا رہا تھا۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بنیامین کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام پر مجھ سے عہد نہ کر لو کہ اس کو ضرور واپس لائیں گے۔ ہاں، اگر تم سب کو قید کر لیا جائے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ جب سب نے متفقہ طور پر اپنے والد کے سامنے عہد کیا اور ہر طرح سے اطمینان دلایا، تب حضرت یعقوب نے فرمایا کہ جو کچھ ہوا محض اسباب ظاہری کی بنا پر ہے، ورنہ کیا تم اور کیا تمہاری حفاظت اور کیا ہم اور کیا ہمارا عہد، ہم سب کو خدا کی نگہبانی چاہیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو رخصت کرتے وقت یہ نصیحت بھی فرمائی کہ دیکھو، سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے مصر کے شہر میں داخل ہونا، اور یہ بھی نصیحت فرمائی کہ اس نصیحت کا مقصد یہ نہیں کہ تم اپنی تدابیر پر مغرور ہو بیٹھو، کیونکہ میں تمہیں کسی ایسی بات سے ہرگز نہیں بچا سکتا جو اللہ کے حکم سے ہونے والی ہو۔ حکم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کا چلتا ہے، اس لیے میں نے جو کچھ کہا ہے وہ صرف احتیاطی تدابیر کے طور پر ہے، اور احتیاطی تدابیر کو استعمال کرنا خدا پرستی کے خلاف بھی نہیں۔ برادران یوسف مصر میں اپنے والد محترم کی نصیحت کے مطابق ہی داخل ہوئے، مگر ضروری نہیں کہ احتیاطی تدابیر ہر جگہ ہی راست آ جائیں۔
اگر خدا تعالیٰ کی مشیت اس کے برعکس مصلحت دیکھتی ہے تو پھر وہی ہو کر رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور باقی سب تدابیر بیکار ہو کر رہ جاتی ہیں۔ دوستو، یہ تھا آج کا ایمان افروز واقعہ۔ امید ہے کہ آپ کو اس واقعہ سے بہت اہم سبق حاصل ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایسے ہی سبق آموز واقعات آپ تک مسلسل پہنچتے رہیں تو ہمارے چینل قصص الفلاح کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، اور ساتھ میں نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں۔ چلیے ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔